بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ولاگ ہے اس کا نام ہے شب برات۔ شب برات میں نوافل کتنے ہیں، کیسے پڑھنی ہے، کس طرح نماز ادا کرنی ہے، یہ سارا طریقہ جو ہے ایک مستند مولانا کی زبان میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانوں اور عظمتوں کو بیان کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ ساتھ چھا جائے۔ اس سے کچھ ذرا انداز دیکھیے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے محبوب، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ آپ کو تو روز شان بڑھا کے دی جائے گی، آپ کے تو مرتبوں اور شانوں میں روز اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھیں حضور کی امت بڑھتی جا رہی ہے، شانیں بڑھتی جا رہی ہیں، آدمی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، حضور کی عظمتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ اپنے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ اپنے رب سے راضی۔ مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غم امت میں پریشان ہو گئے اور دعا کرنے لگے اللہم امتی امتی امتی، اور حضور رو رہے ہیں، داڑھی مبارک پر آنسوؤں کے قطرے گر رہے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا جبریل جائیے نا اور میرے محبوب سے پوچھئے کہ محبوب کو کس چیز نے پریشان کیا، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ حضرت جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے، یا رسول اللہ کس بات نے پریشان کیا؟ جبریل میں غم امت میں پریشان ہوں۔ کہا محبوب سے کہہ دیجئے، اے جبریل محبوب کی بارگاہ میں کہہ دیجئے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ آیت آئی تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں بھی اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی لیے تو فاضل بریلوی فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ نے کسی سے پوچھا کہ قرآن مجید میں سب سے امید والی آیت کون سی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ آیت امید والی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے تمہاری بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھو تو سب سے امید والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب فرماتا ہے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ۔ یہ سب سے امید والی آیت ہے، اور حضور نے فرمایا میں جب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک سارے غلام جنت میں نہ چلے جائیں۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا محبوب ہم آپ کو چھوڑیں گے؟ جو لوگ کہتے ہیں آپ کو چھوڑ دیا، فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کہ ہم نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی؟ محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا پھر جگہ دی آغوش رحمت میں۔ آپ کی پیدائش سے پہلے والد چلے گئے، 4 سال کے تھے تو والدہ چلی گئی، 8 سال کے تھے تو دادا چلے گئے، تو ہم نے آپ کو اپنے آغوش کرم میں جگہ دی۔
ہم نے آپ کو در یتیم بنایا، ہر جگہ پہ رب نے آپ کے لیے اسباب بنائے، آپ کے گرد خدا کی رحمت کا حالہ رہا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور پھر اپنی طرف رستہ بھی عطا کیا، پھر وہ راہ بھی عطا کی۔ فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو محبوب پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا ہے، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا ہے، قناعت دے دی ہے، بے نیاز کر دیا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے پیارے محبوب کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی سائل کو نہ جھڑکیے، جو آتا جائے لے کے جاتا جائے۔ اس لیے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سارا کچھ حضور سے سنا ہے، لفظ لا نہیں سنا، نہیں ہے یہ جملہ نہیں سنا۔ حضور نے کسی سائل کو جھڑکا، بلکہ اس کو بھی نہیں جھڑکا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے کہ نجرانی چادر حضور نے اوڑھ رکھی تھی، آپ نے کندھے مبارک پہ رکھی تھی، تو ایک شخص نے پکڑ کے کھینچی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ حضور کی گردن مبارک پہ اس کا نشان رہ گیا ہے، اور جب حضور نے پلٹ کے دیکھا تو وہ کہنے لگا مجھے کچھ دیجیے، میں مانگنے والا ہوں، میں سائل ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کسی مانگنے والے کو نہ جھڑکیے۔ تو اس نے مانگا کس طرح؟ چادر کھینچ کے، گلے میں نشان ڈال کے، حضور کچھ دیجیے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب حضور نے اس کی طرف توجہ کی اور اس کی بات سنی تو حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، اس نے چادر کھینچی ہے پھر بھی لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے محبوب اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیجئے، چرچا کیجئے۔ پھر میرے رسول نے چرچے کیے، فرمایا میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا۔ فرمایا ساری دنیا قیامت میں میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی پر میں فخر نہیں کرتا۔ پھر حضور نے اس آیت کے تحت فرمایا، اللہ کی نعمت کا ذکر کیا، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور اللہ میری ہی سفارش قبول کرے گا، پر میں فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ اور فرمایا الا وانا حبیب اللہ، خبردار ہو جاؤ میں ہی اللہ کا محبوب بن کے آیا۔ پھر حضور نے وہ ساری باتیں بیان فرمائی۔ تو میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دار ارقم کے اندر، پہلے حضور آنکھوں کے تارے تھے، پھر یہ حالت ہوئی کہ چھپ کے دار ارقم کے اندر صحابہ نے مجھے کہا کہ باہر جا کے بتانا نہ، کہتے ہیں نبی پاک نے جب نصیحتیں کی نا تو حضور نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ ابو ذر کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے، اب لوگ تمہیں برا کہیں گے، ملامت کریں گے، پر تم نے کسی ملامت والے کی پرواہ، تم نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ کہتے میں نے وعدہ کر لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے وعدہ کر لیا کہ اب میں کسی کی پرواہ۔ اب جب میں باہر نکلنے لگا تو صحابہ میں سے بعض نے مجھے مشورہ دیا کہ بھی بتانا نہ کسی کو، کیونکہ یہاں لوگ ملامت کرتے ہیں، برا کہتے ہیں، مارتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے ان کی طرف پلٹ کے دیکھا، اور میں نے کہا بھائی اب جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کہے، غلامی کر لی ہے تو اب کر لی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب پڑھ لیا ہے، اب جس نے جو کہنا ہے وہ کہے، جو کرنا ہے وہ کرے، بات ختم ہو گئی۔ اب طے جو کر لیا ہے، اب تیرے ہو جو گئے، اب تیرے ساتھ نسبت ہو جو گئی تو اب تیرے ہیں۔ اور کہنے لگے میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ اب میں کسی کی پرواہ نہ کریں۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات پر اور سچے رستے پر چلنے کا تو مزہ ہی تب آتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے۔ تو رب فرماتا ہے مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ڈھونڈا کرو، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ملتا ہوں۔
مجھے ڈھونڈو تو وہاں جا کے ڈھونڈو، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں، وہاں مجھے تلاش کرو، میں وہاں ملوں گا۔ جب آپ کی لوگ مذمت کرتے ہیں، جب آپ کو لوگ برا کہتے ہیں اور آپ ہوتے ہیں حق پہ، پھر مزہ کتنا آتا ہے، پھر لطف کتنا آتا ہے۔ آپ بظاہر تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن وہ جو آپ کے اندر کی، اور پھر آپ کو وہ چیزیں محسوس کرنے بھی مزہ آتا ہے کہ نبی کتنی تکلیف میں رہے، رسول کتنی۔ ایک بات میں نے سورہ اعراف میں دیکھی، اس کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو میں بڑھتا حیرت میں گم ہو جاتا ہوں کہ یہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے بڑے لاڈلے نبی ہیں یار، وہ پیغمبر، رب کریم کے وہ رسول کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کم و بیش ہر پارے میں تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ کے وہ لاڈلے نبی جن کے لیے رب کریم نے دریا کو کہا کہ رستہ چھوڑ دے، 12 راستے بن گئے۔ اللہ کے وہ نبی جن کے لیے اللہ نے من و سلوہ نازل فرمایا، اللہ کے وہ رسول جو پتھر پر اپنا عصا مارے تو اللہ 12 چشمے پانی کے جاری فرما دے، اللہ کے وہ نبی جو اپنا عصا، اپنی چھڑی زمین پر پھینک دے تو وہ اژدہا بن جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم، اور سب سے بڑی بات یہ جن سے رب خود باتیں فرمائے، اللہ جن سے کلام فرمائے۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی، میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنا اللہ نے شان دیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کے بچے قتل ہونے لگے۔ آپ نے ساری بات سنی ہوئی ہے، فرعون نے خواب دیکھا تھا، پھر بچے قتل کرانے لگے کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو۔ اب حضرت موسیٰ تشریف لائے تو بنی اسرائیل کو خود جہاد بھی کرنا پڑا، اس کے فرعون کے خلاف لڑنا بھی پڑا، آگے بھی بڑھنا پڑا۔ تو سورہ اعراف میں مفہوم آیت یہ ہے کہ ایک دن بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ معاذ اللہ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم اذیت میں ہیں۔ بڑا مشکل نہیں یہ لفظ کسی کا بیان کرنا کسی کے، کہ آپ کے سبب سے گویا ہمارے بچے قتل ہوئے، اور آپ کے سبب سے ابھی بھی ہم تکلیف میں ہیں، ہم اذیت میں آئے۔ میرے بھائیوں، پھر سچ کہا تھا نا حضرت سعد بن عبادہ نے کہ یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں، ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں جو آپ سے کہیں گے آپ لڑیں گے، آپ کا رب لڑے۔ حضور ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ جہاں جہاں اشارہ کرتے جائیں گے ہم سر قربان کرتے جائیں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں گے آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے۔ حضور ہم حاضر ہیں اور حاضر رہیں گے، جانے دیں گے، گردنیں کٹائیں گے، حاضر ہیں اور حاضر، بولیے حاضر ہیں اور حاضر، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ تو رسول کریم جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قبل آتے کہ حضرت موسیٰ کے لیے اتنی بڑی بات کر دی جناب موسیٰ کی قوم کہ حضرت موسیٰ پھر بھی دین حق کی بات کرنے سے پیچھے ہٹے۔ یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ملامت کی پرواہ، کس صوفی کو برا نہیں کہا گیا۔ آپ صوفیاء کے حالات پڑھ کے دیکھ لیں، ان پر فتوے ہیں، کسی پر کوئی ہے اور کسی پر کوئی ہے۔ آپ علماء، سب علماء کو نکال کے دیکھ لیں، کسی پر لوگوں نے کوئی چارج شیٹ لگا دی ہے، کسی پر کوئی فتویٰ دے دیا ہے، کسی پر کوئی بات کر دی۔ لوگ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے درے کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگ کیا کرتے ہیں،
لوگ مشائخ پر الزام لگاتے ہیں، برے الزامات معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بعض لوگوں پر فتوے دیے تھے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح کی بات کرنا۔ اعلیٰ حضرت نے 4 بڑے لوگ تھے جن کو لوگ بڑا جانتے تھے، ان کی غلطیوں پر انہیں تنبیہ کی اور کہا کہ اگر آپ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں تو آپ کے لیے دروازہ بھی کھلا ہے۔ لیکن سب زور لوگوں نے اس بات پہ لگا دیا کہ وہ شدت پسند تھے، ملامت کی، ان کے خلاف کتابیں لکھی، جانے کیا کیا کہا۔ ان کی اس ایک بات کو لے کر جو کہ عین حق تھی، لوگوں نے شدت پسند کہا، اور جو فاضل بریلوی نے ساری زندگی عشق رسول کا درس دیا، جو 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، جو انہوں نے رسول اللہ کے ترانے لوگوں کو یاد کرائے، جو انہوں نے ہر عنوان پر قلم اٹھایا، لوگ ان کی خدمات کو بھول گئے۔ یاد رکھو، تنقید کی اینک لگا کے دیکھو گے تو ساری دنیا غلط ہی نظر آئے گی، اور محبت کے ساتھ دیکھو گے تو اللہ نے کائنات میں بڑا حسن رکھا ہوا ہے۔ رب کی مخلوق بڑی پیاری ہے، بڑی شاندار ہے، بڑی بندہ نواز ہے۔ میرے علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں جتنے لوگ بھی تھے، ان سب کے لیے جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا کہ سارے لوگ ہمیں اچھا کہے، یہ خیال سیدھے سے درست ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا مسلمان ہو گئی، اللہ کو ماننے لگی ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے لگی ہے، تو آپ کو سارے اچھا کیسے کہہ دیں گے؟ جب رب رسول کے بارے میں ابھی سارے لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، مطیع اور فرما بردار، تو آپ کا یہ دعویٰ کیسے ہے؟ آپ یہ کیسے محسوس؟ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 گروہوں میں جو صلح کرائے گا، رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب اگر اس نے یہ صلح کرانی تھی واقعہ ہی کہ یہ دونوں گروہ مجھے چودھری مانے، تو پھر تو ایک نے انکار کر دیا کہ میں چودھری نہیں مانتا، تو یہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو اگر اس لیے صلح کرانی تھی کہ رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دے، تو پھر کوئی اچھا کہے یا برا کہے، اس کو چاہیے یہ آگے بڑھے اور 2 لوگوں کے سروں کو جوڑ دے، صلح کرا دے، اطمینان کرا دے، شعور کرا دے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کا کیا مطمع نظر ہے، تو ہم بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں کر جاتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں اور غلط فیصلے ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ لوگوں کی یہاں رائے کیا ہے، اچھا کہہ رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ اگر اچھا کر رہے ہیں تو پھر آپ منزل پر صحیح ہیں، پھر آپ نے رستہ چھوڑنا نہیں، آپ نے سفر بڑا سادہ سا کام ہے آج کل ہمارے ہاں۔ اگر خاندان کے اندر، قبیلے کے اندر 2 لوگوں کے رشتہ ہو سکتا ہے، لڑکا اور لڑکی ہم کے ہیں، اور ہماری تھوڑی سی مداخلت سے معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بوڑھے، سارے نہیں لیکن اکثر الا ماشاءاللہ، وہ مداخلت نہیں کرتے۔ ان کی تھوڑی سی کوشش تھی، خاندانوں میں جو تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں وہ دور ہو کے رشتے ہو سکتے ہیں، وہ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں نے یہ کہتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے کہ بعد میں جو شکایتیں آئیں گی وہ کون پوری کرے گا؟ آپ کے بہو اور بیٹے کی جو شکایتیں ہیں وہ کون پوری کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں نا؟ اگر آپ یہ دیکھیں یہ کام کتنا اچھا ہے کہ آپ نے 2 گھروں کو ملا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ربیعہ بن کعب کا نکاح بھی کرایا ہے، حضرت اسامہ بن زید کا بھی حضور نے رشتہ کرایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ان کاموں پر توجہ دیتے کہ جہاں میرے آگے بڑھنے سے کہیں غلاموں کے بھلے ہو سکتے ہیں تو حضور آگے بڑھتے، وہ بھلا کرتے۔ ہمارا کردار کمزور ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ شکایتیں، وہ جو غلام میں آئیں گے تو وہ کس نے لینے ہیں؟ ایک بزرگ سے میں نے محبت کے ساتھ کہہ دیا تھا، میں نے کہا آپ کی کتنی زندگی ہے؟ 60-70 کے تو آپ ہو ہی گئے۔ آپ اپنی زندگی سیف کر رہے ہیں اگلے والی کہ مجھے کوئی شکایت نہ دے، ملامت نہ کرے، لیکن 2 خاندان جوڑ رہے ہیں، اس سے آپ کنارہ کر رہے ہیں۔ آپ
10 سال اور زندہ رہ لیں گے، 15 زندہ رہ لیں گے، آپ اپنے ان 15 سالوں کو تو محفوظ کر رہے ہیں، لیکن جو اتنا بڑا خیر کا کام تھا، اچھائی کا کام تھا، بھلائی کا کام تھا، اس کام سے آپ روک رہے ہیں۔ اسی طرح دو آدمی لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ایک بدتمیز ہے، شرارتی ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ بندہ غلط ہے، ہمیں اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں اسے روکنا چاہیے، یہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ میرا بھی نام آ جائے گا، تو اس کے بارے میں لگا ہوا ہے نا۔ تو بھائی یہ یاد رکھیں، مکافات عمل ہے، اگر شر کو روکا نہیں جاتا تو شر پھیل جایا کرتا ہے۔ اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو تب بھی مدد کرو، مظلوم ہو تب بھی مدد کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، تو ظالم کی کیسے مدد کریں؟ اگر بھائی ظالم ہو تو پھر بھی مدد کرو، تو مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی، تو یہ جو ظالم بھائی ہے اس کی کیسے مدد کریں؟ تو حضور نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہ بھی تمہارے لیے اس کی مدد ہوگی کہ تم نے اسے بہت بڑے ظلم اور زیادتی سے روک دیا ہے، اسے سمجھاؤ کہ یہاں تم غلط ہو، یہاں تمہارے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، تو اسے منع کر دو، یہ بھی تمہاری مدد ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ مینو کی لگے، میرا بھی ذکر آئے گا، میرا بھی، تو بھی ایسا نہیں ہوتا۔ شر کو روکنا ہے، برائی کو روکنا ہے، پھر اس رستے میں اگر کوئی شخص ملامت کرتا ہے تو اس ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دار ارقم میں نا صحابہ کرام چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، اور یہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو حضور سارے مکے والوں کی آنکھوں کے تارے تھے، سارے صادق اور امین کہتے تھے، اور جب حضور نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، اب کیا ہوا ہے؟ اب دو مسئلے ہوئے، ایک تو کچھ لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچی، اب انہیں ظلم چھوڑنے پڑیں گے، دین پہ آئیں گے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو سب کو ایک ہونا پڑے گا، ایک صف میں آنا پڑے گا، ایک جگہ قائم رہنا پڑے گا۔ اب لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی تھی، وہ جو ظلم کرتے تھے، غلاموں کو بیچتے خریدتے تھے، ان پر زیادتیاں کرتے تھے، بچیاں دفن کرتے تھے، قبضے کرتے تھے، غریب کا مال لوٹ لیتے تھے، اب یہ سارے مفادات صرف انہیں بت نہیں چھوڑنے پڑتے تھے، انہیں اپنے سارے جرم چھوڑنے پڑتے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اس حوالے سے کہ اب ہمیں بڑا کچھ چھوڑنا پڑے گا، وہ واپس آ جاتے تھے، بیک ہو جاتے تھے۔ بہت سارے کام ایسے تھے جن میں وہ کمزوری کا شکار ہوتے تھے، وہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو پھر وہ مخالفت کرتے تھے۔ پھر بات ذرا آگے بڑھی، میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انہوں نے معاذ اللہ مخالفت شروع کر دی۔ کلمہ یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں حق بات کہی جا رہی ہے تو حق بات پہ عمل کریں، بلکہ حضور کی ایک گروپ یہ ہوتا، اور دوسرا گروہ وہ تھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں نا اخنس بن شریح نے کہا تھا ابو جہل سے کہ یار ساری زندگی امین صادق اور امین کہتے رہے، آج ان کی کن پٹیوں پہ سفید بال آئے ہیں اور انہوں نے اعلان نبوت کیا تو ہم کیوں نہیں مانتے؟ تو ابو جہل کہنے لگا یار باتیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، کام ان کا ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کا کلمہ پڑھ گئے تو پھر چودراہٹ تو اس خاندان میں چلی گئی۔ چودراہٹ کی بنیاد پر حق بات کی مخالفت،
کہ چدراہٹ ادھر چلی گئی ہے، بڑائی ادھر چلی گئی ہے، تو حق بات کی مخالفت اس بنیاد پر لوگوں نے شروع کر دی۔ اب ملامت کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ یا حسد ہوتا ہے یا عداوت ہوتی ہے، یا اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، یا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ بڑائیاں کسی اور طرف چلی گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک شخص کا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا حضور بڑا ہی اچھا آدمی تھا، ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ فرمانے لگے غلطی ہو گئی، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، یہ تو سو معنی بندہ تھا، سو وجہین تھا، دو منہوں والا تھا۔